صحیح عمل کس کو کہتے ہیں؟ صحیح عمل وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور نبی نے جس کا طریقہ بتایا ہو، اس کو صحیح عمل کہتے ہیں۔ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور جس کا طریقہ نبی نے بتایا ہو، اس عمل کو صحیح عمل کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے، نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ اصل تبلیغ ہے۔ یہ خالی پھرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے پھرنے کے ساتھ اپنا شعور یہ بنانا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور مجھے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ زندگی کی ہر حال میں یہ چیزیں ہیں۔ آدمی کی حالت ہوتی ہے چار حالتوں میں سے ایک حالت آدمی کی ہوتی ہی ہے۔ یا آدمی راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، ان دونوں سے خالی نہیں ہے۔ یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا گناہ میں ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہوتی ہے زندگی کی۔ سمجھنا ہے نا بات؟ کہ یا راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا نافرمانی میں ہوگا۔ ہاں، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اور ہر حال کا دین ہے۔ ہر حال کا دین ہے۔ یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ مسلمان اپنے ہر حال کا دین جانے کہ اس حال کا کیا دین ہے، اس حال کا کیا دین ہے، اس حالت کا کیا دین ہے۔ ہاں، مسلمان کی زندگی کسی حال میں بھی دین سے خالی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اگر وہ راحت میں ہے تو شکر کرے۔ کیا کرے؟ کہ راحت میں غافل نہ بنے، کہ راحتیں غافل بناتی ہے، راحتیں غافل بناتی ہے، راحت کے اسباب غافل بناتے ہیں۔ کہ نہیں، غافل نہ بنے راحتوں میں، بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب اللہ ان کو راحت دیتے ہیں تو وہ کام زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے راحت کر دی ہے تو اب کام زیادہ کریں گے۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے والوں سے جو لڑائیاں جھگڑے وہ کرتے تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ ایمان لا کر تابعدار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت بڑھا دی۔ کیوں؟ جب راحت ہو گئی، اب کوئی دشمن نہیں رہا، دشمنیاں اللہ نے ختم کر دی، جو دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے، مخالف تھے وہ بھی موافق ہو گئے، ہاں وہ بھی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ یہ سنت طریقہ کہلاتا ہے کہ جب بندے کو اللہ راحت دے، سکون دے، تو وہ کام زیادہ کرے، اپنے دین کا کام زیادہ کرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کیونکہ اس حالت کا یہی شکر ہے کہ راحت دی ہے۔ تو میں نے کہا آدمی راحت میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، معصیت میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے۔ تو راحت کا دین یہ ہے کہ جب اللہ راحت دے تو کام زیادہ کرے، اپنی راحت کو برباد نہ کرے۔ ہاں، کیونکہ راحت ہی میں تو کام کرے گا، مصیبت میں بیماری میں کیسے کام کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا، بندہ کمزور ہے۔ جی ہاں، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اس کو ڈر بھی لگتا ہے، کچھ نہ ہو تو بھی ڈر لگے۔ جی ہاں، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کا نفس گھبراتا ہے، شیطان اس کو ڈراتا ہے، دنیا اس کو بہکاتی ہے، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود جب وہ کام کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی۔ اس لیے نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب اللہ نے راحت دے دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب کام زیادہ کرنا، یہ راحت کا شکر ہے۔ اور کوئی خدا نہ خاصا مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، راحت کم ہو گئی، تو راحت کا دین یہ ہے کہ صبر کرے، صبر کرے۔ ہاں، صبر کرے کہ یہ مصیبت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، صبر کرے، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔
ہاں، ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ایک آدمی کو بخار آیا تو یہ تکلیف ہو گئی. اس سے پہلے بخار نہیں تھا، تندرست تھا، پھر بخار اتر گیا، پھر تندرستی آ گئی. تو ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے، فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ الْيُسْرَيْنِ. ہاں، کہ ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. پہلے راحت تھی اور جب یہ تکلیف ختم ہوئی پھر راحت ہو گئی. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، اس لیے آدمی ان حالتوں میں اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں، ہمارے پاس ہر حالت کا دین ہے، ہر حالت کا دین ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے تو بہت سی حالتوں میں جاہل رہیں گے. ہاں، آج یہی ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے اور دین سیکھنے کا رواج بھی بہت کم ہے. اس لیے زندگیاں جہالت میں گزر رہی ہے. جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ مطلب نہیں ہوتا جہالت کا. ادھر دستخط کرنا نہیں آتا، اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اس کو جہالت نہیں کہتے. ہمارے دین میں جہالت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے حقوق سے بے خبر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو جاہل کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے. باقی سب چیزوں کی خبر ہے، سب چیزوں کی خبریں لیتے رہتے، پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میری زندگی میں مجھ پر کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے. اس لیے یہ جہالت ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ نبیوں کی دعوت میں جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہی سمجھاتی ہے کہ تیری زندگی میں تجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. ہاں، کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ نہیں بتاتے. ضرورت تو سب اپنی ضرورت سمجھ لیتے ہیں، جانور بھی اپنی ضرورت سمجھتا ہے. نہیں سمجھتا؟ اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پر جاتا ہے. اگر رات میں دن میں پانی پر آنے میں خطرہ ہے تو بہت سے جانور رات کو پانی پینے آتے ہیں. ہاں، جو جانور ڈرتے ہیں وہ رات کو پانی پینے آتے ہیں. کیوں؟ پانی تو پینا یہ حاجت ہے. تو حاجت کا تو سب کو علم ہوتا ہے، جانور تک کو. یہ بات نہیں ہے. جہالت اس کو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا حق ہے. اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ یہاں حقوق قائم ہوں گے اور وہاں بدلہ قائم ہوگا. اس حقوق کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء آتے ہیں تو وہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. حقوق کا علم دیتے، چیزوں کا علم نہیں دیتے. وہ بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ، وہ یہ بات نہیں کرتے. یہ مادی چیزیں ہیں، یہ تو انسان کا خود بخود کھلتی ہے. جی ہاں، انسانوں پر یہ چیز خود بخود کھلتی ہے. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کبھی سوچا ہے کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی، آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی. ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں. میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے.
بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یقین مانو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔